السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ آپ جانتے ہیں پیر خطیب صاحب کو؟ جی جانتا ہوں. اچھا، ان ویڈیو کی تفصیل سے میں کشمیر سے تعلق ہے میرا. ہاں، آپ بڑے ریلیونٹ ہیں جی. بڑے بھائی کو لے کر گیا تھا، ان کے پیٹ میں جو نا پانی پڑا ہوا تھا. اچھا. تو فوجی فاؤنڈیشن میں ہم نے داخل کروایا ان کو. اس کے بعد ان کے پاس ان کا نام سنا تھا تو ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کوئی دم شم بھی کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. تو وہاں سے جب واپس آئے ٹھیک ہونے کے بجائے تو وہ اللہ کو پیارے ہی ہو گئے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. ان کی مغفرت کرے جناب. اچھا، میں اپنی فیملی کو کئی دفعہ سمجھایا کہ یہ شعبدہ بازی ہے، اس کے اوپر نہ غور کرو. ہاں جی. تو انہوں نے میری فیملی والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس بیٹی کا علاج کروائیں گے براولہ کوٹ میں جا کے. آپ بتا رہے اقبال یہاں ایوان اقبال تک تو آپ ایوان اقبال میں گیا، مگر میں اس چیزوں کو مانتا نہیں شروع سے. آپ اگر مجھے اجازت دیجیے پھر میں یہ گفتگو شروع کرتا ہوں. بلکہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ سے بھی ذرا گفتگو کرتا ہوں. آپ پلیز سب چھوڑ دیں، صرف آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں. آپ لکھیں جناب لرننگ میجک لکھ لیں، آپ لکھیں جناب سوارڈ کمنگ آؤٹ آف ماؤتھ ایلوژن، یہ آپ لکھ کے دیکھ لیں. آپ ایٹنگ ریزرز لکھ کے دیکھ لیں، بلیڈیں کھاتے ہوئے اور بلیڈیں نکالتے ہوئے، بلیڈ وہ اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. آپ لکھ دیں جی نیڈلز کمنگ آؤٹ آف ماؤتھ ایلوژن، یہ لکھ کے دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو ہزاروں، اور وہ عیسائی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اس کام کر رہے ہیں. تو اس کا دین سے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے واسطے مذہب کی آڑ ضرور لیتے ہیں ایسے لوگ، مختلف نعرے ضرور لگاتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے دین کا، ہماری شریعت کا اور طریقت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی ڈرامے بازیوں سے کہ منہ سے آپ کیلیں نکال دیں، منہ سے سوئیاں نکال دیں منہ سے. اگر یہ تعلق ہے تو پھر تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں تو بہت بڑا پیر ہوں. میں نے ان تمام لوگوں کے درمیان یہاں براہ راست ان کے موبائلز کے کیمراز کی موجودگی میں عقیل صاحب کے سامنے یوں ہاتھ کر کے وہ کیلیں نکال دی ہیں. وہ اس طرح ایک اور شعبدہ بازی میں نے دیکھا، وہ پیر صاحب کیا لوہا گرم پکڑ لیتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا بات ہے. وہ میں نے اس کی ریسرچ کیا، وہ جل بنگڑا اور ملٹھی کا عرق ہوتا ہے، وہ ہاتھ کے اوپر مل لینا تو 3-4 گھنٹے کے اندر تو جو مرضی گرم. پرانے زمانوں میں ہوتا تھا جی، وہ گرم تیل کے اندر کاغذ پھینکتے تھے، اس پہ لکھا ہوا جاتا تھا، وہ لیمو کے وہ اس سے وہ کرتے تھے. وہ پلاسٹک کے جو ہوتی ہے پینسل وغیرہ، اس سے ہوتا ہے لائٹ سے نہ ہو جاتا ہے. اللہ ہدایت دے جی. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آپ نے آئی تھنک ہمارا شو مس کر دیا. نہیں، میں تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا. اچھا، دیکھ رہے تھے. بالکل. آپ کا جو لاسٹ آیا ہے پرومو، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور آنیسٹلی لوگوں کو بیسیکلی یہ بیوقوف بنانے کا انہوں نے آج تک طریقہ پکڑا ہوا ہے. بیچاری عورتیں گھر کی پریشانی لے کے جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ کریں، اس طرح ہو جائے گا. پہلے ان کو باتوں میں لیتے ہیں، پھر آف کورس پیسے ان سے لینا شروع کرتے ہیں. تو عوام کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی، اور آف کورس آپ کے پروگرام کے تھرو ان کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. اور یو ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہم کوشش یہ کریں گے اب اس موضوع کو ذرا پبلک میں لے کے جائیں لوگوں میں. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جی؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ کیا رائے ہے یہ بتائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حق خطیب ان کا نام ہے جی. ان کا نام ہے حق. کمال کر رہے ہو آپ، اتنا ویٹ ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتائیں تو صحیح. دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ میں 18 سال ہو گیا سویا نہیں ہوں. جی جی. وہ سائنس کوئی ایسا بندہ دکھاتے جو 8 دن آراتے نہ سویا ہو. جیسے ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں ایسا یہ پیر بیٹھا ہے. اس کو کون پیر کہتا ہے؟ یہ حق ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت مہربانی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ سوری، آئی تھنک آپ کو شاید کانٹیکٹ نہیں پتا، میں ذرا بتا دوں. وہ پیر حق خطیب صاحب ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی میں جانتا ہوں، شوف والے. جی 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 جی. کیا رائے آپ کی ان کے بارے میں؟ میری رائے جو آپ کی رائے ہے وہ میری رائے ہے. اچھا، ہماری رائے جی، ہم نے ان کی طرح یہ کیلیں میں نے نکالی ان کے منہ سے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہاں پہ. آپ نے چیلنج کیا تھا ان کو کہ میں نکالوں گا. پبلک کے بیچ بھی کریں اور اب ہم بڑابڑا کی طرف بھی جائیں گے آہستہ آہستہ. بالکل بالکل. بلکہ انفیکٹ میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے کوئی مرید تھے. اچھا. وہ مرید ان کے پاس آئے، ان کو کہا کہ جی ایسے ایسے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. بائک پہ آئے، انہوں نے کہا یہ آپ کا شوف ہو گیا، اب آپ کا کاروبار چلے گا. ان شارٹ دوسری دفعہ وہ گاڑی پہ آئے، گاڑی لے کے آئے مہران یا کوئی ساتھی گاڑی. انہوں نے کہا پیر صاحب بہت کاروبار چل گیا، یہ گفٹ ہو گئی آپ کو. وہ گفٹ کر دی. تیسری دفعہ آئے وہ اور بڑی دے گئے دیتے گئے. جب پیر صاحب کے پاس 3 گاڑیاں ہو گئی، وہ 3 گاڑیوں پہ نکلے. اب نہ مرید آ رہا نہ کچھ، 3 گاڑیوں پہ پکڑے گئے. وہ پتہ لگا وہ جو گاڑیاں دی تھیں وہ چوری کی تھیں، اور پیر صاحب ان کے ساتھ 1.5 کروڑ روپیہ انویسٹ کر چکے تھے. یار ایڈا کیڑا منافع بخش کاروبار ہے، اتنا بینیفٹ ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ ہے جی کہانی، اللہ عالم کتنی درست ہے. لیکن اور یہ جس بندے نے مجھے بتایا وہ ان سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور وہ جانتا. اب ایسے پیر کا کیا کریں جناب؟ آپ سوچیں نا کہ وہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں. بہت مہربانی جی، شکریہ. پلیز آئیے. السلام علیکم. تھینک یو سو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. اقرار بھائی میرے نا ریلیٹیو ہی ہیں، تو وہ وہاں پہ جانے لگ گئے.
انہیں لیور پرابلم تھی. اچھا. وہ پہلے ایک گیا تو پھر وہ آپ کو پتا چین بڑھتی جاتی ہے. تو ان میں نا ایک میرا وہ کزن ہی تھا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اس کا پروسیس چل رہا تھا انڈیا سے, میڈیسن وغیرہ وہاں پہ لے رہے, لیکن انہیں مینٹلی ایسے کیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے وہ اپنا پروسیس بریک کیا, وہ بریک کر کے ادھر چلے گئے, اور وہ ایک 8 ماہ کا غیب آیا. وہ غیب کے دوران پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ ہمارے لوگ ریالٹی کو کتنا بڑا ظلم, علاج سے روک دیا اس کو انڈیا جانے سے روک دیا اور یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. تو میرے اس کے خود گواہ ہیں نہیں, آپ جی میری فیملی کے میرے کزن تھا وہ. اب آپ دیکھیں نا, وہ اب بہت سارے یوٹیوبرز میرے بھائی اور دوست اپنی لا علمی میں 1-2 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو انہی کی شاید پلانٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو علاج. اب یہ سارے لوگ یہ 20 چوراہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ بھجوایا گیا, جو بتا رہے ہیں نا جی. ہاں, تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بات کریں, بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں. جی جی پلیز, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی ابھی کیسے ہیں آپ کو اندازہ ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ سر میں شروع سے آخر تک دیکھ رہا ہوں, قلعے بھی دیکھ لی ہیں, اور میں تھوڑا سا ان کو بریکی میں بھی جانتا ہوں. شوف علی سرکار کو راولپنڈی مری روڈ کے اوپر جتنے سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے شو روم ہے تقریباً آدھی ان کی پارٹنرشپ پہ چل رہے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں لاہور والوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. آپ نے ہمیں ایک نیا پیر متعارف کرا دیا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہمیں قریب سے ہی پیر مل گئے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, باقی آپ جو کام کر رہے ہیں ویسے دعا کرتے رہے, اداروں کو چاہیے آپ کے ساتھ مل کے اس کا آپ سب کی دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب عقیل بھائی. اب ہم ذرا اب یہ دیکھیے, آپ یہ میں پھر کہوں گا پورے پاکستان کو کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے, اور آپ کا یہ کریڈٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ پہ بڑا دباؤ ہے بھی اور آئے گا بھی, اور وہ آپ نے کہا ہے کہ اس کو ہم بھائی جب آپ جیسے بھائی میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے میرے حل سے دباؤ کی اور کسی اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے. ان سب لوگوں کی دعائیں, اور جیسے کرمنلز ان کے ساتھ ملے ہوئے اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس وقت جو ہم پہ دباؤ آ رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. جی جی اللہ مالک ہے, اس میں کوئی بات ہوتا بھی ہے. تو آج میں آن ریکارڈ کیمرے کے اندر کہہ رہا ہوں اقرار بھائی, تو جو بھی کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے انصاف مجھے دلوانا ہے میرے بچوں کو, جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی اس کے اوپر کہ اب ہم نے آگے اور بھی کچھ چیزیں کرنی ہیں, وہ ذرا ان کے سارے ٹرک انشاءاللہ. ونس اگین کلوزنگ ریمارکس, آپ چاہیں تو آپ تو بہت بڑے پیر بن سکتے ہیں اس طرح سے, جس طرح ان کی فالوئنگ ہے. آپ تو ان کی وہ چھری نکالتے ہیں, آپ تو تلوار نکال سکتے ہیں. انہوں نے کوئی 4-6 انچ کی چین نکالی ہے منہ سے, آپ نے 4 فٹ کی چین نکال دی ہے. وہ 2 قلعیں تھیں, آپ نے 7 قلعیں نکالی ہیں. وہ 100-125 سوئیاں ابھی بھی پڑی ہیں یہاں پہ. آپ کیوں نہیں سوچتے یار ذرا تھوڑی اپنا آپ بھی شروع کر دیں؟ سر بیسیکلی یہ چکر ہوتا ہے کہ میں ایک ایلوژنسٹ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آرٹ دیا ہے, ایک ٹیلنٹ دیا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. انٹرٹین تو ہم ان سے بھی ہوتے ہیں, آپ کی بات ہے, مزہ آتا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے. وہ ایسا انٹرٹین تو نہیں ہے, بٹ میں لوگوں کو اگر میجک دکھاتا ہوں, انٹرٹین کرتا ہوں, اس سے میرا گھر کا. آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ کرامت ہے؟ کرامت نہیں ہے, ٹریک ہے, آپٹیکل ایلوژن ہے. یہ اس طرح کے بے شمار ایسے ٹریک ہے جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ نے جو یہ سسٹم شروع کیا, ہم ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ان کا جو ٹریک ہے شبدہ بازی انشاءاللہ ریویلڈ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ ہم نے ایک ہی پروگرام میں اس لیے اس کو کمپائل نہیں کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس پر بات ہو, ان کے ایک ایک ٹرک کو ایک ایک کر کے ہم بے نقاب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام اور یہ بات پہنچ سکے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سب سے بڑے ایسے لوگ مذہب کے دشمن ہیں, ایسے لوگ اولیاء کرام کے دشمن ہیں, ان کے پیغام کے دشمن ہیں, طریقت کے دشمن ہیں. اور جتنے لوگ طریقت کے ماننے والے ہیں, اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, درگاہوں اور خانقاہوں کے ماننے والے ہیں, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہیں, ان سب کو ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں, اپنے حصے کا دیا روشن کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.